زکوٰۃ حج کرو کوئی بات نہیں، نہ قرآن کے احکامات پہ عمل کرو کوئی بات نہیں، بس کسی کو دکھ نہ دو، کسی کی ہیلپ کر دو، یہ کہتے تھے. کتنا لائٹ لے رکھا تھا اللہ کے حکموں کو. اللہ نے ٹھیک ہے آج اپنے حقوق بھی بخشے ہیں، مگر ان لوگوں کو بخشے ہیں جنہوں نے توبہ کر لی تھی، جنہوں نے نیک عمل کیے تھے، جنہوں نے استقامت سے چلتے رہنے کی ٹھان لی تھی، جو یہاں پہ صرف یہ سمجھ کے نہیں آ گئے کہ بس اللہ غفور الرحیم، اب نہ کسی نماز روزے کی ضرورت ہے، نہ صدقہ و خیرات کی ضرورت ہے، نہ پردے کے احکامات ماننے کی ضرورت ہے، بس اللہ غفور الرحیم ہے. تو یہ دھوکہ آج کھل گیا لوگوں کا، آج یہ دھوکہ کھل گیا. آج حقوق العباد بھی رکاوٹ بن رہے ہیں، اگر وہ پورے نہیں کیے وہ بھی جنت میں جانے کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور حقوق اللہ بھی رکاوٹ ہے. میں انہیں سوچوں میں چلی جا رہی ہوں. مجھے ایک جگہ پہنچا دیا کہ جہاں بہت بڑا میدان ہے، اس میں بہت خلقت کھڑی بھی ہے، سامنے جہنم جوش مار رہی ہے، غصے سے چنگھاڑ رہی ہے، اور اوپر ایک بہت باریک سا پل ہے جو رکھا ہوا ہے. نیچے آگ ہے اور اوپر اتنا سا پل. ہاں لوگ کہہ رہے ہیں اس کے پار ہے جنت، جس نے جنت میں پہنچنا ہے اس کو تو اب ہر صورت اس پل پہ سے گزر کے ہی جانا پڑے گا تو جنت میں جا سکتے. یا اللہ، یہ ہماری اذیت کب ختم ہوگی؟ ہم کب جنت تک پہنچیں گے؟ یہ مرحلہ بھی ابھی باقی تھا. میں تو سمجھتی تھی وہی مرحلے مشکل ہیں، یہ تو سب سے مشکل ہے. میں کیسے گزروں گی اس پر سے؟ میں تو ضروری پھسل کے گر جاؤں گی. آج تو کسی کو اللہ ہی گزروا دے تو وہ گزر سکتا ہے، ورنہ نیچے آگ کا ٹھاٹھے مارتا سیاہ سمندر ہے، اور اوپر چوڑا پل بھی ہو جائے تو بھی نہیں کوئی گزر سکتا. کہاں یہ بال برابر پل، اور اس قدر تیز جیسے کوئی تلوار ہے. جو گزرے گا وہ تو گر جائے گا آگ میں. اور اس سب پہ اور مشکل یہ ہے کہ اس پہ ہکس لگے ہوئے آنکڑے ہیں اس پل پہ، جن میں پیر اٹک گیا تو آدمی گیا. یہاں پہ سب کو افراتفری پڑ گئی ہے، سب کی ہوائیاں اڑ گئی ہیں. ابھی یہ کراس کرنا شروع نہیں کیا، اس کے باوجود لوگ خوف کے مارے برے حالوں میں. جب جانے لگیں گے تو تب کیا حال ہوگا؟ اللہ تو نے مجھے پیدا ہی کیوں کر دیا؟ اچھا ہوتا کہ میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی. آج مجھے بڑی اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے ان باتوں کی جو صحابہ کہا کرتے تھے. کیوں ابو بکر فرماتے تھے اے پرندو تمہیں مبارک ہو کہ دنیا میں چرتے چگتے ہو، درختوں کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہو، اور قیامت کے دن تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. کاش ابو بکر بھی تم جیسا ہوتا. دنیا میں سوچتی تھی یہ کیا بات کہتے ہیں. اب مجھے سمجھ آ رہی ہے، مجھے اب سمجھ آ رہی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ہاتھ میں تنکا اٹھا کے فرماتے تھے کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش میری ماں مجھے جنتی ہی نہ. اور کیوں وہ قرآن سے عذاب کی آیتیں پڑھ پڑھ کے بیمار ہو جاتے تھے؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں ان چیزوں کو ایسے دیکھتے تھے جیسے یہ ان کی نظروں کے سامنے ہے. اور ہم تو ان کو سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے، ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ کبھی ان کے بارے میں بات کریں. آج ان سے کیسے بچیں گے؟ یہ پل اتنا لمبا ہے، اس کو کون عبور کر سکے گا؟ تمام لوگ، تمام مخلوق کا پھر یہاں پہ جمع ہو گئی ہے. وہ جو پہلے میزان کے پاس تھے نا، وہ کئی تو جہنم میں جا چکے، جو بچے کھچے ہیں وہ یہاں آ گئے. ابھی میں اپنی سوچوں میں گم تھی، ایک دم ہر طرف گھپ اندھیرا چھا گیا، پیچ ڈارکنس، اتنا اندھیرا ہے
کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا، اور جہنم کی چنگاڑیں بس سنائی دے رہی ہیں۔ تمام انسانیت ایک شدید پریشانی میں ہے۔ عام لوگ ہے ہی، انبیاء تک پریشانی میں، اضطراب میں ہے۔ کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ایک دم ایک فرشتہ لوگوں میں نور تقسیم کرنے لگا ہے۔ ہر ایک کا نام لے لے کے اس کو نور دیا جا رہا ہے۔ فلاں بن فلاں یہ تمہارا نور ہے، اور اے فلاں بن فلاں یہ تمہارا نور ہے۔ کسی کو زیادہ دے رہا ہے، کسی کو کم۔ ایک برابر نہیں ہے سب کے نور۔ نور ان کے آگے آگے اور دائیں طرف ہے۔ یہ تو لگتا ہے نیکیوں کے نور ہے۔ جس کی نیکیاں جتنی زیادہ تھیں اس کے مطابق نور مل رہا ہے۔ کسی کو ہزاروں میل کے برابر مل رہا ہے، کسی کو اس سے کم پہاڑ کے برابر، کسی کو اس سے کم کھجور کے درخت کے برابر، کسی کو اس سے کم کھڑے آدمی کے برابر، اور کسی کا نور صرف اتنا اس کو دیا جا رہا ہے جتنا پیر کے انگوٹھے کے آگے ہو۔ اور حیرت ہے، جس کا نور ہے وہ صرف اسی کو فائدہ دے رہا ہے، دوسرے کو نہیں دے رہا۔ فرشتے نے ایک دم میرا نام لیا، میں اچھل کے آگے ہوئی، جلدی سے مجھے نور دے دے۔ اس نے مجھے نور دیا جو بس میرے آدھے قد کے برابر ہے۔ میں نے اس پہ بھی شکر ادا کیا، شکر ہے مجھے کچھ تو مل گیا، اس لیے کہ کچھ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی نور دو۔ ہمارا نور کہاں ہے؟ فرشتہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے میرے پاس کوئی نور نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گئے ہیں۔ جن کو نور مل گیا وہ تو آج لگتا ہے سب سے خوش قسمت ہے۔ ان کو مبارک بادیں مل رہی ہیں کہ مبارک ہو، آپ کو نور مل گیا، ایسے کہ جیسے کہ کتنی بڑی کوئی چیز مل گئی ہو۔ اس لیے کہ آج اس کے بغیر کوئی اس پل کو پار نہیں کر سکتا۔ ہم تو دنیا میں بھی اندھیری سڑکوں پہ جاتے تھے تو گاڑی کی ہیڈ لائٹ جلا لیا کرتے تھے۔ یہاں اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے اور نور نہ ہو۔ آج کئی لوگوں کو نور سے محرومی ہو گئی، وہ چیخ رہے ہیں۔ ان میں میری بیٹی کی ٹیچر بھی ہے۔ دنیا میں یہ ایسے رہتی تھی، کھانا پینا کھیل کود، اور رات کو ایسے جیسے کوئی مردہ پڑ گیا۔ ویسے دنیا کے معاملے میں بڑی عقل مند تھی، اپنی فائدے کی ساری باتیں اس کو پتا تھی، لیٹسٹ فیشن کا پتا تھا، انویسٹمنٹس کا پتا تھا، کون سی چیز فائدے کی کون سی نقصان کی، سب پتا تھی، مگر آخرت اور دین کے معاملے میں بالکل جاہل تھی اور بالکل لاپرواہ تھی۔ قرآن و حدیث کا کچھ علم نہیں تھا، پرواہ ہی نہیں تھی کہ زندگی میں اتنی مگن تھی، کہاں ہوش تھا اس کو۔ دین کی بات آتی تھی بہت چھانٹ چھانٹ کے دین پہ باتیں لگاتی تھی۔ وہ میرے پاس دوڑی بھی آ گئی ہے، کہہ رہی ہے فاطمہ کہ امی آپ پلیز مجھے تھوڑی سی اپنی لائٹ دے دیں گی، آج مجھے بہت ضرورت ہے۔ اب میں کیسے دوں اس کو؟ یہ نور تو نہیں دیا جا سکتا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی مجھ سے میری آنکھیں مانگ لے کہ اپنی آنکھیں ذرا دیر کو دے دیں۔ میں کیسے ہی دے دوں؟ مجھے بھی تو پل کراس کرنا ہے۔ میں نے کہا دیکھیں نور تو وہاں پیچھے مل رہا ہے، آپ جا کے پیچھے سے لے کر آئیں۔ کہتی ہیں اچھا میں نہیں دے سکتی تو میرے ساتھ شیئر ہی کر لیں، میں آپ کی لائٹ کے سہارے چل لوں۔ میں نے اس کو بتایا بھی ہے کہ دیکھو آج نور جو ہے ہر ایک کو اپنا اپنا فائدہ دے گا، آپ کی اپنی لائٹ ہونی چاہیے۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے ہیں، ایک دیوار ایک دم آ گئی ہے میرے اور اس کے درمیان، اور دیوار کے پیچھے بہت سارے لوگ رہ گئے، بہت سارے اس طرف ہیں، بہت سارے اس طرف ہیں۔ وہ وہاں سے آوازیں دے رہے ہیں، مجھے اس ٹیچر کی بکھلائی ہوئی آواز بھی آ رہی ہے کہ پلیز مسز احمد پلیز
آپ کہاں چلی گئی ہیں؟ آپ تو مجھے جانتی ہیں نا، میں تو آپ کی بچی کو پڑھاتی تھی، میں تو آپ کے ہمسائے میں ہی رہتی تھی، آپ تو مجھے جانتی ہیں نا، پلیز آپ ذرا یہاں سے مجھے نکالیں، آپ کہاں چلی گئی ہیں؟ میرا دل لرز رہا ہے اس کی آوازوں سے۔ اور بھی کئی لوگ ہیں وہ اپنے جاننے والوں کو آوازیں دے رہے ہیں، کوئی اپنے رشتے داروں کو، کوئی اپنے ماں باپ کو، کوئی اپنے بچوں کو، کوئی اپنے اور پیاروں کو، کئی آوازیں آ رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے امی جی امی جی، کوئی کہہ رہا ہے بھائی جان، کوئی کسی کا نام لے رہا ہے، کوئی کسی کا، مگر یہاں تو کوئی ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہا۔ آخر یہ اس آدمی نے ہمت کی ہے، اس نے کہا بھائی تم لوگوں نے خود اپنے لیے دنیا میں خود کو امتحان میں ڈالا تھا، تم لوگوں نے خود فتنے کی جگہوں پہ اپنے آپ کو لے کے گئے تھے، تم نے موقع پرستی کی تھی، جب دین اور دنیا کے درمیان ٹائی پڑتی تھی تم دنیا کو ترجیح دیتے تھے، تم اپنے فائدوں کے لیے خود کو ایسی سچویشنز میں ڈالتے تھے جس سے تمہارا دین جاتا رہتا تھا، تم دین کے بارے میں ہمیشہ ڈاؤٹ فل رہتے تھے۔ یہ آدمی کہہ رہا ہے میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا لیکن بھائی تم باز نہیں آئے تھے نا، اور اسی میں تم دنیا سے چلے گئے تھے۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، میں کیا کہوں۔ دل چاہ رہا ہے یہ ٹیچر بس کریں، مجھے آوازیں نہ دے، مجھے نہ پکارے، میری طبیعت بے چین ہو رہی ہے، مجھے تو خود آگے جانا ہے، میری تو آگے خود اتنی سخت منزل ہے، میں کیسے توجہ دوں، میں کیا کر سکتی ہوں اس کا۔ آج تو یہاں پہ سب کو اپنی اپنی پڑھی ہوئی ہے کہ کہیں میرا نور نہ بجھ جائے، اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کا نور کبھی جلتا ہے کبھی بجھتا ہے، کسی کو نہیں اب کسی کا ہوش، نہ ماں باپ کا خیال ہے، نہ کسی کو اپنے بچوں کا ہوش ہے۔ مجھے خود اپنے نور کی فکر ہے بھائی، کسی وقت اگر یہ بجھ گیا تو کیا ہوگا۔ ہر ایک یہاں پریشان کھڑا، اور میں نے یہ شکر کیا کہ میں قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی دنیا میں، آج یہ قرآن کا نور مجھے ملا ہے، اور مجھے اپنی کلاس فیلو دور نظر آ رہی ہے، اس کے پاس مجھ سے زیادہ نور ہے، وہ بہت سیریس تھی قرآن کے معاملے میں، بہت وقت لگاتی تھی اس کے ساتھ، آج قرآن کی ایک ایک آیت نور بن گئی ہے، کئی لوگوں کو سورہ کہف پڑھنے کی وجہ سے نور ملا ہوا ہے۔ اب پل سے رات کو پار کرنے کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے، جس سے سب کو اکیلے اکیلے گزرنا ہے۔ میرا کیا ہوگا اس میں؟ لوگوں نے لائنیں بنانی شروع کر دی ہیں، ایک لائن سنگل لائن ہے، سب کو اکیلے اکیلے گزرنا ہے۔ لگتا ہے یہ لاسٹ چیکنگ ہے جنت سے پہلے کے لیے، یہ مرحلہ اسی لیے بڑا مشکل ہے، اب لوگوں کی چھانٹی ہو جائے گی۔ میرا کیا بنے گا؟ زندگی رہی تو کل اس کے اوپر بات کریں گے، آج اپنے آپ کو تصور میں وہاں محسوس کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اللہ سے دعا کریں کہ اس دن ہمارا نور مکمل ہو جائے، جس دن کوئی کسی کو نور نہیں دے گا، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جس دن کسی کو کوئی ہوش نہیں ہوگا۔ اپنا ہاتھ میں ملانا نور ہونا، اللہ ہمارے نور کو اس دن مکمل کر دینا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جی آپ نے پوچھا ہے کہ اپنے ڈے کو کیسے مینیج کریں، اپنے دن میں ایسے نہ کریں کہ سارا دن سوتے رہیں، آپ اپنے دن کو مینیج اس طرح سے کریں، بعض لوگ صبح سو جاتے ہیں پھر وہ ظہر تک سوئے رہتے ہیں، ایسے نہ کریں، اپنا ایک وقت رکھیں، اس ٹائم پہ آپ اپنا الارم لگا کے اٹھیں،
اور اپنے کام دن کے نپٹائیں، ظہر کے بعد پھر قیلولہ کر لیں۔ جی میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی، سجدے میں جا کے دعا کریں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اس سجدے میں دعا کریں، نفل پڑھیں اور سجدے میں اس دعا کو مانگیں۔ اللہ ہم سب سے قبول فرما لے انشاءاللہ۔ یہ دعاؤں کا وقت ہے، اس وقت دعائیں کریں بس۔ یہ تہجد ضروری نہیں آپ تہجد پڑھیں، ذکر کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ تہجد پڑھ سکتی ہیں، جتنی دیر آپ نفل پڑھ سکتی ہیں اتنی دیر پڑھ لیں، جتنی دیر آپ سے آسانی سے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ نہیں کھڑا ہوا جاتا، بیٹھ کے دعائیں کر لیں، کوئی بات نہیں، ذکر کر لیں۔ افضل ترین تو یہ ہے کہ انسان قیام کی حالت میں ہو، نفل پڑھے، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرے، لیکن اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جی ابھی آپ دعائیں کریں، انشاءاللہ باقی بات کل ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔